أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. گزشتہ چند شبوں سے مسلسل تذکرہ نورانی حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہو رہا ہے، لیکن بیشتر حصہ بیان کا تقریباً تمہیدی اور مقدماتی رہا، اور آپ حضرات کی بلند و بالا صلواتوں کے ساتھ میری کوشش یہ رہی کہ دل کی کلی کھلے، ذہن کی فضا روشن ہو، ذہن کی فضا روشن ہو، اور ہم قرآن مجید کی آیت نور کے ترجمے اور اس کی ترجمانی اور اس کی تفسیر و تعویل تک پہنچنے کا سفر طے کرنے کے لائق بن جائیں۔ سورہ مبارکہ نور کی یہ آیت جو 35ویں آیت ہے، قرآن مجید کے استعاراتی نظام کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ ذرا مشکل تعبیر ہو گئی، اب 2-3 دنوں سے بہت آسان گفتگو تھی، تو بعض میرے احباب ہیں جو آسان گفتگو کرتا ہوں تو وہ انہیں پسند نہیں آتی، وہ عادی ہو گئے ہیں اس انداز سے سننے کے، لیکن بہرحال آسان اور مشکل دونوں طرح سے بیان کو قبول کرنے کی کوشش کیجیے۔ استعارہ کہتے ہیں میٹافر کو، اور تشبیہ کہتے ہیں سملی کو۔ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جب آپ کسی اپنے محبوب کو، معشوق کو کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ تو چاند کی طرح ہے، تو یہ ہے تشبیہ۔ اس میں جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے،
جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں اس کا بھی ذکر ہے، تو معلوم ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں۔ استعارہ اس سے ایک قدم آگے ہے۔ استعارے میں یہ ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں بس اسی کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے استعارہ۔ اب اس کی تشبیہ و استعارے کی اور بہت سی قسمیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ادب کی کلاسوں میں یا وہ ادب کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا۔ قرآن مجید میں تشبیہیں بھی آئی ہیں اور قرآن مجید میں استعارے بھی آئے ہیں۔ کس کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کس شے سے مثال دے رہے ہیں؟ قرآن مجید میں مثلا سورہ مبارکہ ابراہیم کی ایک آیت ہے اور وہ یہ ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے مشابہ قرار دیا ہے، کس طرح ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ سے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ سے؟ توجہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ سے۔ ایک تو مثال دی اور پھر توجہ دلائی، غور کرو کہ ہم نے مثال دی ہے اور کیوں مثال دی ہے، اور سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کلمہ طیبہ۔ اب یہاں ظاہر ہے مفسرین کے درمیان بہت اختلافات ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا ثابت ہے کہ کلمہ طیبہ سے یقیناً جتنی چیزیں بھی مراد ہوں مگر ایک چیز یقینی ہے اور وہ ہے کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کی مثال کس سے دی؟ شجرہ طیبہ سے۔ جس کی شان میں یہ کلمہ ہے وہ تو بے مثال ہے، ذات گرامی حق سبحانہ و تعالی وہ تو وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، وہ مطلقاً بے مثال ہے، کسی شے سے اس کو مثال، کسی شے کی مثال اس کی ذات سے نہیں دی جا سکتی، اور اس کی ذات کی مثال میں کوئی شے اور پیش نہیں کی جا سکتی، کوئی شے۔ یاد رکھیں ہمارے شعراء پروردگار انہیں سلامت رکھے، ان کو اور رزق سخن عطا فرمائے، لیکن یہ جو نازک سی ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے یہ باقی رہنی چاہیے۔ ذات حق وہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جس کی مثال کسی شے سے نہیں دی جا سکتی، اور کسی شے کو اس کی ذات سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ یاد رہے، کل میں نے ایشور کے نراکار ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ وہ مسئلہ ہے دقیق جہاں بہت سو کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اسی لیے اردو کے ایک مفکر شاعر نے کہا، سب کو متنبع کیا، خود ملت اسلامیہ کو۔ ہماری کتابوں میں، کتابیں سب لکھنے والے معصوم تھوڑی ہیں، صرف اس پوری کائنات میں اگر کوئی ایک کتاب ہے جو ہر خطا سے مبرہ ہے، ہر تحریف سے مبرہ ہے، جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، وہ بس ایک کتاب ہے اور وہ ہے کتاب باری، قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیلی اور نعوذ باللہ خطا کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب انسانوں نے تالیف کی ہیں یا تصنیف کی ہیں۔ اگر کسی کتاب کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ تحریر، یہ کتاب معصوم کی ہے،
تو پھر اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو معصوم کا درجہ ہے، اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو معصوم کا درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کتاب خود معصوم نے بیٹھ کے اپنے قلم سے لکھی نہیں ہے، لکھی ہے وہ کتاب دوسروں نے، تو اس کتاب کو بھی ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ معصوم نے اپنے قلم سے بیٹھ کر خود نہیں تصنیف فرمائی یا تالیف فرمائی۔ ایک آواز یہاں سے اٹھی تھی جب میں نے کہا کہ کائنات میں ایک ہی کتاب ہے، تو ایک آواز اٹھی اور اس آواز کو میں نے سن لیا ہے، تو ایک اشتباہ ہے وہ دور کر دوں۔ آپ حضرات ایک کتاب سے اور واقف ہیں جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کتاب نہج البلاغہ سرکار ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے بیٹھ کے شروع سے آخر تک پوری کتاب لکھی ہے، ایسا نہیں ہے جوانان عزیز، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ساری زندگی حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ مختصر گفتگو کے دوران ہو یا کسی قضیے کے فیصلے کے درمیان میں دوران ہو، یا خطبات ہوں آپ کے جو نماز جمعہ کے خطبے ہیں، نماز عیدین کے خطبے ہیں، یا ویسے صلحوں اور جنگوں کے موقع پہ خطبے ہیں، یا آپ کے مواعظ ہیں، آپ کے درس ہیں، جو کچھ پوری زندگی میں تقریباً 63 برس کی زندگی میں جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اس سب کا مجموعہ نہج البلاغہ نہیں ہے۔ حضرت کے بعد سن 406 ہجری میں، حضرت کا زمانہ کیا ہے؟ سن 40 ہجری میں جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی۔ 40 ہجری 40، صرف 40۔ یہ کتاب کب کمپائل کی گئی؟ 406 یا اس کے آس پاس، کتنا زمانہ ہے درمیان میں؟ 400۔ وہ بھی علامہ سید شریف رضی نے ادبی نقطہ نظر سے حضرت کے طویل خطبوں میں سے، طویل گفتگوؤں میں سے منتخب کر کے کچھ چیزیں جمع کی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں مثال کے طور پر بلا تشبیہ، میں 1 گھنٹے تقریباً تقریر کرتا ہوں، اخبار میں رپورٹ جو آتی ہے اس میں میرے کئی جملے ہوتے ہیں؟ کتنے سینٹنسز ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایز اٹ از نہیں ہوتے، یعنی میں تقریر کر رہا ہوں، مائک سے دور تک لوگ سماعت فرما رہے ہیں، یہ میڈیا کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، پھر بھی اخبار میں جو جملہ چھپے گا وہ جملہ میرے جملے سے مختلف ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب نیریشنز میں یہی ہوتا ہے، جو نیریشنز پہنچے ان میں سے بھی اقتباس کیا گیا، وہ اقتباسات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ تو اب نہج البلاغہ کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رہے، کوئی نہج البلاغہ کو ظرف علم علی نہ سمجھے۔ نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں۔ نہج البلاغہ، یہ جملہ اگر اب اسی جملے کی تشریح کرتا رہوں تو آج کی پوری مجلس ہو جائے گی، لیکن مجھے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں کہ نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے۔
کشکول کسے کہتے ہیں؟ گداگر، بھیکاری، وہ جو لے کر کاسا چلتا ہے، کاسہ گدائی، اسے کہتے ہیں کشکول۔ رضی چاہے جتنے بڑے عالم اور ادیب ہوں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ان کی قدر و قیمت ایک گدائے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ رضی ہوں، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ ہوں، یا کوئی بھی اپنے وقت کا بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بھی یہ اب پرانا جملہ دہرا دوں، یاد رکھیے گا اور ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا اور لوح قلب پر لکھ لیجئے گا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی۔ اور قبل اس کے کہ سنبھل کے پورا کر لینے دیجیے جملہ، قبل اس کے کہ آپ غلو کا الزام لگائیں، ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے تمام اعتراضات کا سد باب ہو جائے گا۔ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے علی، اور سب سے بڑے معلم کا نام ہے محمد۔ اور مصطفیٰ وہ ذات ہے، وہ معلم ہے، مصطفیٰ وہ معلم ہے جس کی آغوش میں تعلیم و تربیت پانے والے عالم کا نام ہے علی۔ اور بس ہمارا تعلق اگر ان دو سے ہو جائے، ایک ہاتھ میں معلم کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں اس عالم کا دامن ہو، تو بیک وقت شہر علم سے بھی رابطہ ہوگا، در علم سے بھی رابطہ ہوگا۔ اور پھر ممکن ہے کہ جہل کی سیاہ آندھی قریب سے بھی گزر جائے۔ بہرحال تو نہج البلاغہ کتاب ہے، سید رضی کی تالیف ہے، ان کی ایڈٹ کی ہوئی کتاب ہے، بہت محترم کتاب ہے، مگر ظرف علم علی نہیں ہے۔ ظرف علم علی ہو کیسے سکتی ہے یہ کتاب؟ علی کی ذات وہ ہے جسے قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے کہیں کتاب مبین کہا ہے، کہیں امام مبین۔ اور وہ بھی وہ امام مبین جس میں اللہ نے انسانوں کے تمام مخلوقات کے اعمال و آثار کا احصاء کیا ہے، جمع کیا ہے۔ وہ ہے ذات گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے، تو جو عرض کرنا ہوتا ہے وہ جملہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں تشبیہیں بھی ہیں اور استعارے بھی ہیں، سیملیز بھی ہیں، میٹافرس بھی ہیں۔ یہ جو ہے آیت نور، اس میں بیک وقت تشبیہ بھی ہے اور استعارہ بھی۔ ادب اور بلاغت کی کتابوں میں بحثیں آتی ہیں تشبیہ مرکب کی، یعنی تشبیہ در تشبیہ در تشبیہ در تشبیہ، تہدار تشبیہ، اسے کہتے ہیں
تشبیہ مرکب، اور اگر تشبیہ میں استعارہ بھی قائم ہو جائے یا استعارے پر تشبیہ کی تعمیر ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہے آیت؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور. اور مثال اب دی گئی اللہ کے نور کی. کیا مثال دی گئی؟ مثل نورہ کمشکات. یہاں مثال میں جو چیز پیش کی گئی وہ ہے مشکات، لیکن مشکات حقیقی نہیں ہو سکتی. اس لیے معلوم ہوا کہ اس کی مثال جس چیز سے دی گئی وہ بجائے خود ہے استعارہ، اور پھر اس استعارے پر ایک اور تشبیہ مرکب کی تعمیر ہوئی. تو کس کے قلم میں طاقت ہے جو قرآن مجید کی اس تہدار تشبیہ اور استعارے پر مبنی آیت کا ترجمہ کر سکے اور اس کی تفسیر کر سکے؟ آسان ہے مرحلہ، ہاں کرتے ہیں لوگ ترجمہ، میں بھی عرض کروں گا، مگر پہلے مشکلات کو واضح کر دوں، کہ کس چیز کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، اور ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، اگر کسی اور زبان میں کوئی اس تقریر کا ترجمہ کرے تو مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ جو میں میسج دے رہا ہوں وہ میسج منتقل ہو جائے. یہی تو ہوگا، جو پیغام ہے وہ منتقل ہو جائے. تو ترجمہ اور ترجمانی اور تفسیر، ان سب کا ہدف اور مقصد ایک ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نگاہ کو جس طرف موڑا ہے، نظر ادھر ہی مڑے، کہیں اور نہ جائے. واضح ہے؟ جب کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور، تو فوراً توجہ سب کی گئی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. لیکن وہ ذات ایسی ہے جو نہ کسی کے دامن نگاہ میں سمٹ سکتی ہے، نہ دامن ذہن میں سمٹ سکتی ہے، نہ دامن خیال میں سمٹ سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات کا کوئی بھی تصور کسی ذہن میں آ جائے. جو چیز ذہن میں آ جائے گی وہ خدا نہیں رہ سکتی. اس لیے خدا کی طرف جتنی نگاہیں اٹھیں فوراً کا مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کیسی ہے؟ توجہ موڑی. توجہ موڑی تو جس طاق کی طرف، جس در کی طرف، جس دیوار کی طرف، جس بیت کی طرف نظر موڑی ہے وہیں جائے، کسی اور بیت کی طرف نہ جائے. واضح ہے؟ ترجمے اور ترجمانی اور تفسیر کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ معلوم ہے کہ ڈکشنری کھول کے بیٹھ گئے اور ڈکشنری میں ڈھونڈ رہے ہیں معنی. اب اتنی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ دہراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مگر یہ بچوں کو یاد دلانے کے لیے کہہ لینے دیجئے. ڈکشنری میں کبھی میننگ نہیں ملتی. ڈکشنری میں کیا ملتا ہے؟ لفظ کے بدلے لفظ، میننگ نہیں ملتی. میں مثال دوں آج ایک نئی، روح، رے واو ہے روح. روح کے معنی ڈکشنری میں تلاش کرو گے مل جائیں گے. ڈکشنری میں روح ہے؟ روح تو آپ کے اندر ہے، روح تو آپ کے اندر ہے موجود. ڈکشنری میں روح نہیں ہے. ڈکشنری میں اس روح ورڈ کے بدلے کوئی اور ورڈ مل جائے گا. اسپرٹ، سول، نفس، وہ جوہر مجرد جو انسان کو ودیعت الہی ہوتا ہے، امر ربی، ہزار تشریحیں مل جائیں گی، مگر روح نہیں ملے گی. واضح ہے نا؟ اب بہرحال کوئی صاحب ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں اور اس میں تلاش کریں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اب سب سے مشکل لفظ مثلا مشکات آیا تو ڈھونڈیں گے مشکات کے کیا معنی ہیں. مشکات کے معنی ہے طاق. دیواروں میں طاقچہ بنتا تھا نا، وہ بھی وہ طاق
ایک ہوتا ہے، اب کیا کہیں، اپنی اردو زبان ہے، جھروکا، روشن دان، یعنی ادھر سے ادھر دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے روشنی ادھر آ سکتی ہے، ہوا ادھر آ سکتی ہے، بیچ میں دیوار نہیں ہے۔ ایک یہ کہ نہیں، دیوار ہے اور دیوار میں بند طاق ہے جس پر چراغ رکھا جا سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اور ایسا طاقچہ، ایسا طاق کہ جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور اس چراغ کیسا ہے کہ اس پر ایک فانوس ہے اور وہ فانوس چمک رہا ہے اس طرح جیسے موتیوں سے بنا ہوا ہو، اور وہ بھی اس طرح چمک رہا ہے کہ جیسے کوئی روشن ستارہ چمک رہا ہو۔ اب دیکھیے آپ، ایک تہ در تہ کتنی تشبیہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ طاق کون سا ہے جس پر وہ چراغ رکھا ہے جو اللہ کے نور کی مثال بن سکتا ہے۔ اور ہمارے وہ کون سا طاق ہے جس میں وہ چراغ رکھا ہے، جس طاق کو، چراغ کو نہیں، جس طاق کو بشمول چراغ اللہ نے اپنے نور کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو توجہ اس گھر کی طرف رہے، اس در کی طرف رہے، اس دیوار کی طرف رہے، اس طاق کی طرف رہے، کسی اور طرف رخ کر کے کوئی زیارت نہ پڑھ لے۔ اور ہمارے یہاں توجہ برقرار رکھیے، بس اگر اسی انداز سے میں صرف ترجمے کی مشکلیں اور ترجمہ مرحلہ و مرحلہ کرتا رہا تو وقت گزر جائے گا۔ آج اتنا سمجھ لیجئے، یہیں پہ دامن بیان کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو سکے۔ پہلے فقرے پہ آ جائیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے۔ اب جو لوگ عربی زبان کے شجروں سے واقف ہیں کہ عربی میں کس طریقے سے ایک روٹ ورڈ سے بہت سے ورڈز بنتے چلے جاتے ہیں، کل ایک سعادت مند جوان نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ اور پھر جو ایٹیمولوجی ہے عربک ورڈز کی، اس سے آگے بڑھ کے پھر آتی ہے بلاغت کی بات، اور وہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کہاں پر مصدر اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، کہاں مصدر اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ ہے مصدر اور وہ استعمال ہو رہا ہے اس میں فاعل کے طور پر، لفظ ہے مصدر استعمال ہو رہا ہے اس میں مفعول کے طور پر۔ اشارہ کر رہا ہوں، یہ صرف جو حضرات ذوق رکھتے ہیں، جو حضرات ذوق نہیں رکھتے ہیں، بہرحال کوئی جملہ جب کان میں پڑتا ہے اور ذہن تک پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے۔ سن لیجیے آپ، تو یہاں پر بعض مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یہاں لفظ نور سے مراد دراصل منور ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اللہ، اہل ظاہر کو یہ تفسیر زیادہ پسند ہے، اہل باطن کی باتیں الگ ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو، اللہ اس پوری کائنات کو، اللہ اس عرصہ ممکنات کو روشن کرنے والا ہے، منور ہے۔ نور یہاں بمعنی منور ہے۔ ایک رائے یہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ ہر شے کو جس کو جیسے نور کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ویسا نور فراہم کرتا ہے۔ دن کو روشن کرنے کے لیے سورج کا چراغ جلا دیتا ہے، رات کو روشن کرنے کے لیے چاند کو روشن کر دیتا ہے، مادی دنیا کو روشن کرنے کے لیے مادی نور خلق کرتا ہے، لیکن روحوں کو روشن کرنے کے لیے وہ مجرد نور خلق کرتا ہے۔ اس مجرد نور میں کسی کا نام مصطفیٰ ہے، کسی کا نام مرتضیٰ ہے، کسی کا نام حسین سید الشہداء۔
قرآن مجید ہی میں خود رسول اللہ کو سراج منیرہ کہا گیا ہے یا نہیں؟ چراغ سے تشبیہ دی ہے اللہ نے یا نہیں؟ حضور کو چراغ کہا ہے قرآن میں؟ اچھا، اگر رسول کو قرآن مجید نے چراغ بھی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے نور بھی کہا ہے، تو نور کا اطلاق خود اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ منور السماوات والارض، وہ نور السماوات والارض وہ ہے جس نے مادی دنیا کو روشن کرنے کے لیے جیسا سورج خلق کیا، چاند خلق کیا، ستارے خلق کیے، ویسے ہی اس نے روحوں کو روشن رکھنے کے لیے، ذہنوں کو روشن رکھنے کے لیے، اور مفارقات کو، مجردات کو، ان کو روشنی عطا کرنے کے لیے وہ نور خلق کیا ہے کہ جو اس عالم کو روشن کرتا رہے۔ اور اگر پیغمبر اکرم کے لیے بہت سے مطالب ہیں ذہن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ چند دن گزر جائیں گے تیزی سے، بحث اپنی جگہ ٹھہری رہے گی، مکمل نہیں ہو پائے گی، پہلے عرض کر۔ اس لیے آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے، بہت سی بحثیں حذف کر کے، اور نتیجے عرض کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کو اللہ نے قرآن مجید میں نور کہا، پیغمبر کو اللہ نے قرآن مجید میں چراغ کہا، اور پیغمبر نے حسین کے لیے ایک کلمہ استعمال کیا، حسین منی وانا من حسین۔ اب اگر حضور کی ذات گرامی بنفس قرآن نور ہے، اگر حضور کی ذات گرامی بنفس قرآن چراغ ہے، تو مجھے کہنے میں کوئی تعمل ہے؟ کسی اور سے سند چاہیے، دلیل چاہیے، برہان چاہیے؟ حسین مجسم نور ہے، حسین مجسم چراغ ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو حسین کے انوار کی روشنی میں زندگی بسر کرو، اور حسین کے اقدار کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے ویسے یہ حدیث بھی آپ نے لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ بار سنی ہوگی، لیکن خدا کی قسم کتنی حسین ہے یہ حدیث۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ املا بھی دونوں کا ایک ہے، حسین لکھو یا حسین۔ اے سین یہ نون، حسین لکھو یا حسین۔ اب یہ تمہارے ذوق پر ہے اور فراست پر ہے کہ کہاں یہ لکھا ہوا لفظ حسین پڑھو، کہاں حسین۔ لیکن یہ حدیث جو ہے حضرت کی کتنی، تمام پورے لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے میں ایسی چمکتی ہوئی حدیث ہے کہ لفظ حسین سے شروع ہوتی ہے، لفظ حسین پہ ختم ہے۔ قربان ہو جائے پوری کائنات کی فصاحت و بلاغت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کتنی حدیث، کیسی نورانی، کیسی روشن، کیسی حسین حدیث مبارک ہے۔ حسین منی وانا من حسین۔ حسین سے کلام شروع ہو رہا ہے، حسین پہ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اگر رسول کے دامن سے وابستہ رہنا ہے تو ہمارا اور تمہارا سفر حسین سے حسین تک رہے۔
آپ کی ذہانتوں پہ رشک آتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ان لوگوں کی ذہنیتوں پہ افسوس ہوتا ہے جو یہ باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ اگر دل و جان کے ساتھ، اگر پورے وجود کے ساتھ وابستہ دامان مصطفیٰ رہنا ہے، وابستہ دامان ختم نبوت رہنا ہے، تو سفر حسین سے شروع کرو، حسین پہ ختم، حسین سے حسین تک سفر رہنا چاہیے۔ یہ وہ سفر ہوگا جو بالکل انوار حسینی میں ہوگا۔ معلوم ہے، تاریخ میں مشہور ہے تاریخ ولادت سرکار سید الشہداء 3 شعبان 4 ہجری، اس پر تقریباً اجماع ہے یا شہرت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ کے آپ کے ذہن کو مقدر کرنا چاہوں گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں تاکہ جن میں تحقیق کا ذوق ہے وہ اپنے ذوق کو بھی آسودہ کریں۔ تاریخ نے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ نے، درباریوں کی لکھی ہوئی تاریخ نے، بازاریوں کی لکھی ہوئی تاریخ نے، اس تاریخ نے اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ ہمیشہ خیانت کی ہے، حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ تو سرکار سید الشہداء کی شخصیت ہو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عام تاریخیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے حالات، مناقب، فضائل چھپائے گئے، نظر انداز کر دیے گئے، لکھے نہیں گئے، اور کتنے فضائل کو حضرت کے اور آپ کے اہل بیت کے فضائل کسی اور سے منسوب کر دیے گئے۔ ارے کتنے جملے، کتنے کلمات، کتنے خطبے اہل بیت کے دوسروں کے نام سے منسوب ہیں۔ مشکل یہی ہوتی ہے جسے کچھ نہیں آتا وہ دوسرے کے جملے رٹھی کے تو سنا سکتا ہے نا۔ آپ خود نہیں تقریر کر سکتے تو کیا کریں گے پھر؟ اور تقریر کرنے کا شوق بھی ہو تو اور زیادہ مجبوری ہو جائے گی۔ تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے۔ کتنا کلام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسوں کے نام سے منسوب کیا گیا جنہیں ہاتھ میں قلم پکڑنے کی تمیز نہیں تھی، جنہیں منبر پہ بیٹھنے کی تمیز نہیں تھی، جن کا لہجہ درست نہیں تھا، نہ جانے کتنے گونگوں اور ہکلوں کے نام فصاحت و بلاغت کے دیوان کر دیے گئے۔ اور ہمارے یہاں یہ ظلم و ستم ہوا ہے۔ چنانچہ تاریخ اہل بیت تلاش کرنے اور صحیح مطالب کو حاصل کرنے کے لیے بہت عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، بہت راتوں کو آنکھوں میں کاٹنا پڑتا ہے، آنکھوں کے تیل سے چراغ روشن کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تاریخیں ہیں نا، ولادت کی تاریخیں، کسی بھی معصوم کی ولادت کی تاریخ پر اتفاق رائے مورخین کو نہیں ہے، کتنے اقوال موجود ہیں، مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال مشہور اور ہمارے یہاں مقبول تاریخ یہی ہے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری حضرت سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، یعنی خانہ نور میں ایک نئے آفتاب کا اضافہ ہوا اور شجرہ نور تناور ہوا، اور پیدا ہوتے ہی وہ کرامتیں سامنے آئیں۔
وہ منقبتیں سامنے آئیں، وہ فضیلتیں سامنے آئیں، جس نے یہ بتا دیا کہ یہ پیدا ہونے والا وہ ہے جو دنیا میں اس زمین پر رہنے والوں کے لیے بھی شفاعت کا سبب بنے گا اور عالم ملکوت میں رہنے والوں کے لیے بھی شفاعت کا سبب بنے گا۔ کسی فرشتے کو بھی اگر شفاعت مطلوب ہو تو وہ ارے یہ شفاعت کے منکر انسان کس شمار قطار میں ہے، کس شمار قطار میں؟ جہاں فرشتے قطار میں لگے ہوں کہ حسین ایک چشم کرم فرما دیں۔ اور دیکھیے ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا کہ حضور کے دامن سے وابستہ رہنا ہو تو حسین سے سفر شروع کرو، حسین تک کیا حسین سفر ہوگا، کیا عظیم سفر ہوگا، کیا نورانی سفر ہوگا۔ آیا فرشتہ کس کے پاس؟ حضور کے پاس۔ حضور نے بھیجا کس کے پاس؟ فرشتہ آیا تھا سرکار رحمت للعالمین کی بارگاہ میں۔ اچھا اگر دقت نظر سے آپ حدیثوں کو پڑھیں، صحیح السند حدیثیں، وہ حدیثیں جو ثقات نے نقل کی ہیں، وہ حدیثیں جو معتبر روایتوں سے ہیں، جو حسان ہیں، حسن ہیں ان کی روایتیں اور اسناد، ان روایتوں میں ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا جس میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ کوئی پوچھنے آیا کوئی سوال، حضور تشریف فرمائیں، امیر المومنین تشریف فرمائیں، حضرت حسن تشریف فرمائیں، حضرت امام حسین تشریف فرمائیں، وہ آیا حضور کے پاس سوال کرنے اور حضرت نے اپنے نواسوں میں سے کسی کی طرف اشارہ کر دیا، کہا ان سے پوچھ لو۔ اب وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں واقعی حیران ہو رہی ہیں، بچے کو دیکھ رہا ہے، اس کی حیرت دیکھ کے کبھی اس شہزادے نے کبھی اس شہزادے نے خود ہی کہا حیرت کس بات کی ہے، تم سوال کرو یا میں یہ بھی بتاؤں کہ سوال کیا ہے تمہیں۔ تم حیرت میں مبتلا رہو گے، پوچھو گے یا میں یہ بتاؤں کہ پوچھنا کیا چاہتے ہو اور یہ بھی بتاؤں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں معتبر سندوں سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جملہ یوں ہی نہیں کہ کوئی جناب خطیبانہ مبالغہ تھا، یہ تو ایسے ہی غلو کرتے ہیں، نہیں یہ غلو نہیں ہے، یہ خطیبانہ تعبیر نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے مواقع ہیں جہاں لوگ آئے کسب فیض کے لیے حضور تک، حضور نے کہا ان سے کسب فیض کر لو۔ تو یہاں فرشتہ آیا اور وہ بھی سید الملائک کے ساتھ، جبرائیل لے کے آئے ہیں فطرس کو اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے کہا کہ لے جاؤ گہوارے حسین کے پاس۔ اگر فطرس کو گہوارے حسین کے پاس جا کر مراد مل سکتی ہے تو ہمیں بھی ذریعہ ہے حسین کے پاس جا کر۔ یہ بدعتیں نہیں ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو وہ راستہ ہے جو رسول دکھا کے گئے ہیں۔ اب جو لوگ رسول کی بات نہ ماننے کے شروع سے عادی ہوں، انہیں آج ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میرے ہاتھ میں یہ
یاد دہانی موجود ہے. جیسے ہی ممبر پہ آیا تھا تو بچے نے مجھے یہ دے دی تھی. یہ بڑی اہم تحریک ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں ہمارے جوان، بہت سے جوان ہوئز حسین کی تحریک چلا رہے ہیں. مجھے دل سے پسند ہے یہ تحریک. پروردگار ان جوانوں کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام نام حسین اور پیغام حسین کو پہنچا سکیں. یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. جو جتنا کنٹریبیوٹ کر سکے کم ہے. اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بشر بھی باقی رہنے نہ پائے جو نام حسین اور پیام حسین سے آشنا نہ ہو. یہ عزم آپ کے اندر زندہ رہنا چاہیے جس طریقے سے بھی ممکن. ہاں، انٹلیکچوئلز، اسکالرز، دانشوروں، مدبروں اور علماء اور فقہا کے زیر سایہ تحریکیں چلتی ہیں. تو میں پہلی ہی مجلس میں کہہ چکا ہوں پروان چڑھتی ہیں. آپ جتنی محنت کریں مگر ایک رہبر کے اشارے پر چلیں. ایک وقت میں 2 رہبر ہوں گے تو مسئلے پیچیدہ ہوں گے. رہبر کے انتخاب میں خطا نہ ہو اور محنت کریں اور جس طرح ممکن ہو سرکار سید الشہداء کی خدمت کریں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بے لوث خدمت، بے غرض خدمت، بے ریا خدمت، دکھاوے کا شائبہ نہ ہو، کوئی اور غرض بھی نہ ہو، کوئی غرض نہیں. حسین علیہ السلام کے در پر جو بے غرض جائے اس کی کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو پوری نہ ہو. یہ یاد رکھنا، بھروسہ رکھو خدا پر. آج ایک بہت اہم مطلب، علمی مطلب عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی رہ گیا. پھر بھی بہت فشردہ مختصر چند جملوں میں کہوں گا، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا وہ ذہن جو نور ولا سے منور ہے وہ خود اس کی تفصیلات انشاءاللہ سمیٹ لے گا اپنے دامن میں. یہ جو کیمپ لگا رہے ہیں بہرحال یہ غالباً بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے. بعض حضرات اس کی مخالفت کرتے نہیں، مخالفت نہ کیجیے. آقا حسین علیہ السلام کے نام پر اگر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگتا ہے تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے جو لوگ شرکت کر سکتے ہیں. نہیں، آقا حسین کے نام پر ہر وہ کام جو تعمیری ہو، جو کنسٹرکٹیو ہو، کلچرل ہو، ایجوکیشنل ہو، جس طرح کے پرامن کام ہو، ان سب میں آپ کو حصہ لینا چاہیے جو شخص بھی حصہ لے سکتا. یہ بے غرضی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیسے انسان کیسے بے غرض ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دے دوں، حالانکہ مجلس بالکل تمام ہو چکی ہے لیکن اب زبان پہ مثال آ رہی ہے تو سن لیجئے. میں لندن سے آیا ہوں، مہمان ہوں اور ایک ذمہ دار شخص کا مہمان ہوں. ایک ذمہ دار شخص کا مہمان ہوں تو پھر مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی کہ بھئی وہاں اس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، رہنے کے لیے کمرہ بھی چاہیے، سونے کے لیے بستر بھی چاہیے، تکیہ کرنے کے لیے کوئی مضبوط دیوار بھی چاہیے، گرمی سے بچنے کے لیے سائبان بھی چاہیے، اور جسم کی بھوک مٹانے کے لیے غذا بھی چاہیے، استراحت کے لیے آرام بھی ضروری ہے، آرام کی جگہ چاہیے، آرام کے وسائل چاہیے، مجلس جہاں ہے وہاں پہنچنے کے لیے سواری بھی چاہیے، اور بس آپ جانتے ہیں کتنی ضرورتیں ہیں. اگر میں ہر ضرورت کسی پہ بھروسہ نہ کروں، خود ہی پورا کرنے کی کوشش کروں ہر ضرورت کو، انجام کیا ہوگا؟ حاشر کیا ہوگا؟
ایک پریشان نظری، پریشان خاطری، دل پریشان، ذہن پریشان، وجود پراکندہ ہو کے رہ جائے گا۔ اگر بھروسہ کیا لیکن صحیح شخص پہ نہیں کیا، تو بھی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی بدتر۔ لیکن اگر بھروسہ کیا اور صحیح ذمہ دار شخص پر بھروسہ کیا تو اب کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بس یہ بہت بڑی مثالیں دوں تو پورے 1 گھنٹے کا لیکچر صرف اسی عنوان پر ہو جائے، لیکن اگر کسی ذمہ دار ذات پر بھروسہ کیا تو پھر کوئی پریشانی نہ دل کو لاحق ہوگی نہ ذہن کو۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور اماموں کو بھیجا اور کلمہ توحید سے آشنا کیا۔ تم کچھ نہ تھے تو میں نے تمہیں وجود عطا کیا، تم اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے تھے تو ہم نے ماں کے سینے سے تمہاری غذا فراہم کی، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اب جب بڑے ہو گئے تو ادھر ادھر پریشان کہاں ہوتے ہو؟ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ توکل، توکل 2 لفظیں یاد رکھیے گا۔ توحید کا نظریاتی پورا نظام اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تاکہ عملی طور پر توکل اختیار کر سکیں۔ جس کی زندگی میں توکل نہیں ہے وہ اہل توحید نہیں ہو سکتا۔ جس کی زندگی میں توکل نہیں ہے وہ اہل توحید کہلانے کا سزاوار نہیں ہے، اہل توحید کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہی ہوگا اہل توحید جو عملی طور پر توکل رکھتا ہو، یعنی بھروسہ حق سبحانہ و تعالی پر، بس اللہ پر بھروسہ۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور توکل رکھتا ہو اسی کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوتا ہے، اور پھر کوئی بھی مقابلے پر آئے اگر اس سے بیعت طلب کرتا ہے تو ایک ہی جملہ کہتا ہے، ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا، بس مجلس تمام۔ یہ خود یہ جملہ ایک سرچشمہ نور ہے خدا کی قسم۔ آقا حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ایک سرچشمہ نور ہے۔ مجھ جیسا، مجھ جیسا، میں نہیں، آئی می کا کلچر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ سرکار سید الشہداء کو کوئی خسیس، کوئی رقیق، کوئی شقی، کوئی لعین انانیت یا تکبر یا اس طرح کے الزامات لگانے اور اتہامات لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہنے والے، اس لیے یہ سخت جملے آ جاتے ہیں میری زبان پر۔ بعض حضرات نے کہا آپ دن بدن تلخ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور مجھے اپنی تلخی پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ 1400 برس گزر گئے، 1500 برس گزر گئے، اب بھی اگر محمد اور آل محمد سمجھ میں نہیں آئے تو کب تک ہم مسکرا کے آپ کو برداشت کریں گے؟ اتنا زمانہ گزر گیا ابھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ ابھی کہتے ہیں چونکہ بنی ہاشم میں ایک انانیت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی سلطنت رہے، اور حسین کے والد علی چونکہ خلیفہ رہ چکے تھے تو حسین چاہتے تھے کہ یہ خلافت میرے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ارے وائے ہو اس فکر پر،
ہے اس فکر پر، وائے ہے اس فکر پر. اب بھی نہ سمجھے کہ محمد و آل محمد کتنے بلند تھے، کتنے بلند تھے. یہاں نہ انانیت، نہ خود غرضی، نہ حرص، نہ ہوس، کچھ نہیں. مسئلہ میں کا نہیں ہے، مسئلہ مجھ جیسے کا ہے. مجھ جیسا سمجھنا ہو، یہ مجھ جیسا کیا مطلب، مجھ جیسا کیا مطلب، پھر پلٹ کے جاؤ حسین منی وانا من حسین. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا مجھ جیسا کسے کہتے ہیں؟ مجھ جیسا یعنی محمد، مجھ جیسا یعنی علی، مجھ جیسا یعنی حسن، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے. کس سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ وہ جس کے لیے رسول نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے سید و سردار ہیں. سید و سردار سے بیعت لے کے بھی تم جنتی رہ جاؤ گے. اگر نبوت پر یقین ہے، اگر نبی کے کلام پر یقین ہے، تو سعادت مندی سے ہر امتی کو سر جھکا کے کہنا چاہیے حسین ہاتھ بڑھائیں، ہماری بیعت قبول کریں. کیوں؟ ہم کیوں حسین کہیں گے؟ ہم کیوں تمہاری بیعت قبول کریں؟ آپ سید و سردار جنت ہیں، رسول نے پہچنوایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنتی ہو جائیں. حسین سے خدا کی قسم وہی، خدا کی قسم وہی حسین سے بیعت طلب کر سکتا ہے جس کا نہ نبوت پہ یقین ہو، نہ آخرت پر. جنت پہ یقین ہی نہ ہو، جنت پر یقین ہی نہ ہو، آخرت پر یقین ہی نہ ہو، نبوت پر یقین ہی نہ ہو، وہی حسین سے بیعت طلب کر سکتا ہے، اور کوئی طلب نہیں کر سکتا. نہ حسین سے، نہ حسین جیسے سے. بس گفتگو تمام، گفتگو تمام. دو جملے عرض کروں گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. حسین نے انکار کیا بیعت کا، بیعت کا انکار. مدینہ چھوڑا، مکے آئے. مکے میں 3 شعبان ہی کو مکے میں داخل ہوئے. جو تاریخ ولادت ہے مدینے میں، وہی تاریخ دخول ہے مکے میں. 3 شعبان کو مکے میں داخل ہوئے. 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے. 8 ذی الحجہ کو سرکار سید الشہداء نے ایک مرتبہ حج کو عمرے سے بدل کے منی کو چھوڑ کر رشک منی کربلا کا سفر کیا. سفر حسین کا جاری تھا. بس 2 جملے. آقا کا سفر جاری تھا کہ راستے میں کوفے کی طرف سے آتے ہوئے 2 شخص نظر آئے. آقا نے اپنے اصحاب سے کہا عباس، بیٹا علی اکبر، ذرا آگے بڑھو، دیکھو کون آ رہا ہے، انہیں میرے قریب لے آؤ. آنے والے 2 شخص قبیلہ بنی اسد کے تھے. آتے ہی انہوں نے سرکار سید الشہداء کے روئے مبارک کو دیکھا، روئے انور کو، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر پریشانی کے آثار. آقا نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سرکار کوفے سے. کوئی خبر ہے؟ کہاں ہے تو مگر سب کے سامنے نہیں عرض کر سکتا.
نہیں اطمینان رکھو، یہ سب ہمارے دل و جگر کے ٹکڑے ہیں، جو کہنا ہو کہو۔ کہا آقا کیا بتاؤں، جب مدینے سے چل رہا تھا، جب مکے سے، جب کوفے سے نکل رہا تھا، تو آپ کا سفیر محترم اس کے پاؤں میں رسیاں کوفے کی گلیوں میں بے ادبی کی جا رہی تھی۔ آقا حسین، مسلم ابن عقیل اور ان کو اپنے گھر مہمان رکھنے والے ہانی ابن عروہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، مجلس کا وقت تمام ہو چکا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ اقدار حسین، اقدار حسین، ویلیوز، مورل ویلیوز۔ بات پریشانی کی تھی، سنو کیسی ہی پریشانی ہو، پریشانی سب سے پہلے کس کا خیال آیا حسین کو؟ سنا، اور اس کے بعد فوراً خیمے میں گئے مسلم کی یتیم بچیوں کو۔ قریب بلایا اور بہت شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بچی نے ایک مرتبہ امام کا چہرہ دیکھا، ماموں جان میرے بابا کی خیر دو۔ بچی کی فراست، بچی کی فراست۔ سرکار سید الشہداء نے بچی کو تسلی دی، سینے سے لگا لیا۔ سگی بھانجیاں ہیں، سگی بھانجیاں ہیں۔ جناب مسلم نے عقیل کی زوجہ مبارکہ امیر المومنین کی بیٹی ہیں، جن کا نام بھی رقیہ تھا۔ بھانجیوں کو قریب بلایا اور جو زیورات اپنی بیٹی کے لیے رکھے تھے وہ گوہر، وہ گوشوارے یتیم بچیوں کی نظر کر دیے۔ ہائے حسین، بتا رہے ہیں کوئی شہید ہو جائے تو اس کے بچوں سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے، مگر اللہ اکبر کربلا، ادھر حسین شہید ہوئے، ادھر یتیمان حسین کے رخساروں پر تماچے لگائے، کانوں سے گوہر لوٹے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی، زمین سے تا آسمان ملائکہ کی فریادیں بلند تھی، واہ حسینہ واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود، پالنے والے، ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کے جوش اور جذبے میں اور ثبات و استقلال و برکت عطا فرما۔ ہم کو اور ہمارے جوانوں کو پوری دنیا میں نام حسین اور پیغام حسین پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کا سایہ برقرار رکھ، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے ان کی رہبری میں دنیا میں جو لوگ اسلام کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار معبود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کو بھی ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار جتنی مرجعیات دینیہ رشیدہ ہیں ان کی حفاظت فرما، اور پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔